بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ. ناظرین، آج کل پاکستان کی سیاست میں امریکی خط کا بڑا تذکرہ ہے اور بعض ذرائع نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ان کو ایسے کچھ شواہد جو ہیں وہ نہیں ملے اور اس خط کے اندر جو الزامات لگائے گئے ہیں، یہ بھی خبر جو ہے میڈیا میں کل سے چل رہی ہے، اس کا ذکر کریں گے. اور ساتھ ہی آج سپریم کورٹ کے اندر کیا معاملہ ہوا، آج سماعت کے اندر کیا ریمارکس آئے اور کون کون سے دلائل مکمل ہوئے اور کل اب کیا ہونے والا ہے. حالانکہ کل چیف جسٹس صاحب نے اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ کل کوئی فیصلہ آ سکتا ہے، لیکن ابھی اٹارنی جنرل کے دلائل ابھی باقی ہیں. ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر ہوگا کہ بھارت کے انفلوئنس کی وجہ سے پاکستان کے اندر چند دینی چینل یوٹیوب کے اوپر بند کیے گئے ہیں. آخر کیا وجوہات ہیں، اس کا جائزہ لیں گے. بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب اور گفتگو سن لیں کہ جن کا تذکرہ ہے اس پورے قضیے کے اندر امریکی جو نائب وزیر خارجہ برائے وسط ایشیا امور، وہ اس خط کے حوالے سے یا اس دھمکی کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. بات سن لیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. سنائیں ذرا. In your jurisdiction under South Asia, obviously you have the stands as well, Pakistan and Sri Lanka that also voted to abstain from this vote. Can you talk briefly about your disappointment in those decisions and what efforts were made with respect to those countries? I was on the phone at 6 o'clock last night speaking to the Sri Lankan ambassador here. My colleague in the Bureau was on the phone with the Indian DCM. We have worked very hard to try to convince them to vote in favor of this resolution. It is disappointing how many countries have abstained. I would also look to how many countries... Can I just ask, Mr. Ambassador, did anybody in the administration pick up the phone and call the Pakistani foreign minister or the prime minister of Pakistan? And no, as you know, our Sharjah has met recently with the Pakistani foreign minister, but on this topic? No, on this topic? On votes in the UN. On the Ukraine vote? On Ukraine votes, not specific to the UN General Assembly vote. But as you may know, Prime Minister Khan has recently visited Moscow, and so I think we're trying to figure out how to engage specifically with the Prime Minister following that decision. جی اور یہ صاحب، یہ تو وہی بات ہے جو کل شمشاد احمد خان صاحب نے کہی کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ایسے اثر رسوخ استعمال کرتی ہیں، لیکن اس اسپیسیفک جو گفتگو کا جو حصہ ہے اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں. یہ تو اس نے ایک رسپونڈ کیا، اس میں نو کہہ دیا. اس نے رسپونڈ ٹو دا کوسچن بالکل اور چیز ہوتی ہے اور اسٹیٹمنٹ آف دا فارن سروس بالکل اور چیز ہوتی ہے. اور دا سیریس اسٹیٹمنٹ آیا رشیا کا. The Foreign Office, Russian Foreign Office, harshly criticized the United States for being involved in an alleged conspiracy to overthrow the Pakistani premier, stating that the opposition was colluding with the Western powers. کہ وہ ایک سازش کی گئی ہے کہ وہ پاکستانی پرائم منسٹر، یہ کون کر رہا ہے؟ رشیا. پاکستانی پرائم منسٹر کو اتارنے کے لیے. اسپوکس پرسن ماریا زخاروا in a statement accused the US of shameless interference. بے شرمی کے ساتھ انٹرفیئر کیا گیا ہے in the internal affairs of Pakistan for its own selfish purpose, اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. Claiming that a PM Imran Khan visit to Moscow on February 23rd was a precursor to the motion of no confidence tabled against him in the National Assembly. The statement cited the ruling PTI's claim that the US Deputy Secretary of State South Asia Donald Lu called. اب یہ ہے ریاستوں کا معاملہ آ گیا. نہیں، اب تو وہ اس خط کے اوپر بیس کر کے روس نے دی ہے نا. نہیں ابھی تو اس خط کی تصدیق بھی ہونا باقی ہے. نہیں، خط میں نہیں دی اس نے. انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے پریمیئر کلیم کر رہے ہیں کہ یہ نہیں سر، میں آپ کو پورا اسٹیٹمنٹ، اٹس اے اسٹیٹمنٹ آف شیملیس لفظ عمران خان کا نہیں ہے، ہارشلی کرٹیسائز ان کا نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ سارا کوئی یہ اسٹیٹمنٹ فارن آفس میں سر، یہ کوئی اپنا ڈی چوک کا جلسہ تو نہیں ہے نا، یہ تو فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ ہے اور ایک رسپانسبل سپر پاور کی اس وقت کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹر ہیز بیکم انٹرنیشنل افیئر. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میں پچھلے دنوں رشین پریس کو اس کو دیکھتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دی انٹائر پروپیگنڈا مشینری از ان دا ہینڈز آف دا ویسٹ، اور اس میں وہ رائٹرز ہو اور فلانا ہو، وہ سارے انہیں کے پاس ہیں. اینڈ اس وقت پاکستان کے ارد گرد سوائے فالس نیوز کے اور کچھ نہیں چل رہا.
اور رشیا نے اس میں لکھا ہے کہ رشیا بار بار سوچ رہا ہے ٹو ویریفائی دی ویراسٹی. یہ ان کے مختلف قسم کے لوگ جو کہہ رہے تھے. آج انہوں نے کم از کم کتنے 6 دن کے بعد 5-6 دن کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ اگر رشیا کی طرف سے آئی ہے. اور وہی صورتحال ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں سٹیٹمنٹ آئی تھی رشیا کی فیوڈن کے بارے میں, اور وہ کانگریس میں ڈسکس ہو گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھنگز آر ناٹ ایزی, جس کو آپ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت آسان خبر. اس کی ایک اور وجہ میں آپ کو بتاؤں. اس کی ایک اور وجہ یہ بتاتا ہوں کہ آج 2 لوگوں نے اپنی بحث ختم کی ہے. کل پیپلز پارٹی کے جو تھے فاروق نائک صاحب نے کی تھی, آج انہوں نے کی ہے رضا ربانی نے, اور اس کے بعد انہوں نے کی ہے مختوم علی خان صاحب نے. مختوم صاحب بہت نون لیگ بڑے مشہور بڑے پرانے وکیل ہیں, اور بھی ایک زمانے میں سینٹ وینٹ میں بھی ہوتے تھے. بٹ دے کوڈ ناٹ کنونس, یہ ان جنرل صورتحال یہ ہے دی سپریم کورٹ اس بات کے اوپر کہ ہم اس دیوار کو گرا سکتے ہیں نہیں کہ جو آئین نے سپریم کورٹ کے سامنے لگائی. اس میں رضا ربانی نے بھی سوال کیا کہ یہ جو آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے دیوار لگائی, کیا ہم آ سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد یہ چیز جو ہے اٹس اے جرنل گفتگو بار بار ہوئی ہے کہ ہم یہ 15ویں دفعہ 14 سیاسی تنظیموں سے گالی کھا چکے ہیں, تو ابھی ہم پی ٹی آئی سے گالی کھائیں اس کے بعد. تو یہ ایک دستور بن گیا. یا تو پھر یہ ہے کہ آپ سارے بیٹھ جائیں اور اس کو کم از کم آپ امینڈ کریں اور کہیں کہ ہم آ سکتے ہیں, ورنہ پھر آپ کہیں گے کہ عمران خان تو کہے گا کہ آپ نے آئین کے خلاف کام کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پھر اگلی بحث, ابھی تو کل وہ آئیں گے, پھر اٹارنی جنرل خود اس پہ ڈسکشن کرے گا. ڈسکشن اس بات پہ نہیں ہو رہی کہ اس نے غلط کام کیا ہے. پھر اس نے یہ بھی کہا انہوں نے کہ اگر ہم اس طرح رولنگ کے اوپر ڈیسیژن لیے ہو تو پھر تو اسمبلی ایک دن نہیں چلے گی. نہیں, آج جو انہوں نے کہا نا کہ عدالت کا فوکس صرف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے, وہ بھی اس کے اوپر بھی میں آج پڑھ رہا تھا, اس کے اوپر بھی صورتحال ہے. رولنگ آ بھی جائے تو کیا وہ رولنگ ڈسکس کر سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا کورٹ کی جورسڈکشن ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں آئین کی پیداوار ہے کورٹ, تو پیداوار جس چیز کی ہو وہ اس کے اوپر اس کو کیسے چیک کر سکتی ہے؟ اس اسمبلی کی پیداوار ہے. ہم چاہیں تو آج صبح بیٹھ کے مچاٹی سے سپریم کورٹ ختم کر دیں. سپریم کورٹ ول سیز ٹو ایگزسٹ. اگر اسپیکر کی یہی 2/3 مجھے میجارٹی جو بیٹھی ہے یہ کہے کہ جی آج سے امرتا بندیال صاحب چیف جسٹس. چلے ایک لمحے کو مان لیا جائے کہ یہ سپریم کورٹ کو فیصلہ دے دیتی ہے, اس کے حق میں دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے اس کی رولنگ ٹھیک ہے, کل کلاں کو تو پھر کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف فرض کر لیا جائے. نہیں, یہی تو مسئلہ ہوا ہے. ہمیشہ انہوں نے کہا ہے ہم نے ایک کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں, تب دوسرا گالی دیتا ہے, دوسرے کے حق میں دیتے ہیں اس تو پہلے والا گالی دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس میں فیصلہ ہی نہیں دینا, تو میں نے درد دیا ہے تم ہی دوا دو گے. نہیں, کون دے گا؟ ابھی تو معاملہ سپریم کورٹ میں ہے نا. اب تو سپریم کورٹ کے بعد تو کچھ نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ ختم کر واپس بھیج دے گی نا. سپریم کورٹ ول سینڈ ٹو دی پارلیمنٹ. پارلیمنٹ ہے ہی نہیں. نہیں تو ختم, آپ واپس ڈیسائیڈ کرو. پھر پولیٹیشین بیٹھیں گے. نہیں, کیسے بیٹھیں گے؟ میں بتاتا ہوں بیٹھیں گے کیسے. اس وقت اسٹیٹ کا نمائندہ کون ہے؟ پریزیڈنٹ پاکستان. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اور دوسرے نمبر پہ آپ کا سب سے بڑا انسٹیٹیوشن جیسے سپریم کورٹ کے بعد کون سا ہے؟ الیکشن کمشن آف پاکستان. ان ایبسینشیا یہی ہے نا, جب آپ الیکشن کروانے لگتے ہیں تو سارے ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ کون ہو جاتا ہے؟ چیف الیکشن کمشنر. صحیح ہے. ٹرانسفر پوسٹنگ بھی وہی کرتا ہے, ہر چیز وہی کرتا ہے, انکوائریاں بھی وہی بغات کرتا ہے سر. اب آپ کو بیٹھا, جب تک یہ سیاستدان نہیں بیٹھیں گے, دیکھ رہا آج 3 دن سے 70 سال کی تاریخ میں یہ طے ہو گیا ہے کہ اگر سیاستدان آپس میں لڑ جائیں تو فوج آئے یا سپریم کورٹ آئے, یہ آپس میں فیصلہ نہیں کر سکتے. یعنی اس وقت آپ بالکل جسے کہتے ہیں نا ننگے ہو گئے ہیں. آپ کہنے کا مقصد ہے کہ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کو بٹھائے, سیاسی جماعتیں خود بیٹھیں, تب مسئلہ حل ہوگا, ورنہ یہ لٹکتا ہے. لیکن اس کو امینڈ کیسے کریں گے؟ وہ الیکشن کمیشن آپ ایک آپ کرتے ہو نا, آپ نے 18ویں کی نا, وہ تو پارلیمنٹ میں اکٹھے بیٹھ کے کی نا, کنسنسس ہے نا, نہ کیا آپ نے. آپ کہیں کہ ابھی اس وقت ختم کر دو, الیکشن کرواتے ہیں, پارلیمنٹ آئے تو ہم اس کو ترمیم کر لیں گے, جو بھی آئے گا کنسنسس. لیکن اس فیصلے کا کیا ہوگا؟ یہ ایسے مجھے نہیں لگتا کہ اس پہ فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ. دودھ کا جلا چھاچھ بھی وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمیں کن نفلوں کا ثواب ملا ہے آج تک فیصلہ کرتے ہوئے آپ کے درمیان. آپ کی لڑائی ہوتی ہے. اب ایک معاملہ گیا ہے سپریم کورٹ کے پاس, تو کیا سپریم کورٹ ادھورا چھوڑ کے کہہ سکتی ہے کہ بھی اس کو چھوڑ دو, اس کو بعد میں دیکھیں گے, آپ الیکشن کراؤ؟ ادھورا نہیں چھوڑیں گے.
तीसरा दिन है पॉइंट ऑफ जुरिस्डिक्शन पे बहस हो। ये हो सकता है कि वो आने वाली पार्लियामेंट में ये छोड़ दे। नहीं, ये मतलब छोड़ेगी तो सही, किसी ना किसी पार्लियामेंट पे छोड़ेगी तो सही। देखे ना, आप आज भी अगर आप यही चाहते हैं कि आप सारे के सारे बैठ के इसी पार्लियामेंट में जाके बैठ जाएं और आप स्पीकर को वहीं बिठाएं और बिठा के कहें कि हम कुछ नहीं करते, आप ये सारे का सारा हम कंसेंसस को रिवर्ट करते हैं और हम पार्लियामेंट आज के बाद तोड़ देते हैं और ये इसको अमेंड करके जाते हैं, आप कर लें, आप रूल, आप खुद उसको डिक्लेयर करें लीगल। वो क्यों करें, आप करें उसको। हर चीज मुमकिन है। देखा ना, अगर आप सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हो कि तुम मावराए आइन काम करो, तो तुम क्यों नहीं करते मावराए आइन काम? तुम्हें किसने रोका हुआ है? मतलब कि मामला गुंजला की है। नहीं, मामला सिर्फ सियासतदान के हाथ में है। पाकिस्तान में मसला पता क्या है, हमने सिर्फ गाली देना सीखी है। हम सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाते हैं, उससे फैसला करवाते हैं, गाली। इसी तरह फौज कहती है, उसने कहा हमने तो भुगत लिया भाई, बहुत हो गया। यानी आखिरी विजिट था जुल्फकार अली भुट्टो का रूस, सबको पता है। और वो ज़ियाउल हक ऑन रिकॉर्ड है कि ये वहां से ले आया था कि दंदबंदे मार दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, अमेरिका से इधर हट जाओ। तो उस वक्त कौन था? क्या नवाज़ा नसरुल्लाह उसको तख्त से उतारता? मुफ्ती महमूद उसको तख्त से उतारता? कौन था? लड़ाई चलती रहती, कत्लो गारत होता रहता। आज भी मैं याद करता हूं, अगर ये पॉलिटिशियन ना बैठे, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं आएगी, तो फिर खून खराबा शुरू होगा। चलें देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। या ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहता है।